بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ میں آج ہم حفیظ، احد اور صمد کے ناموں کا مطالعہ کریں گے۔ حفیظ کا مطلب سادہ معنی تو حفاظت کرنے والے کے ہیں، لیکن عربی جو لٹریچر کی بیک گراؤنڈ میں اگر اس کو رکھ کر دیکھیں تو اس کے معنی اس شخص کے یا اس ہستی کے ہیں جو اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہو، ان کے اوپر پورا طرح سے نگران ہو، اس کا کنٹرول اس کے پاس حاصل ہو، اور جب کوئی اس پر حملہ آور ہو تو وہ ان چیزوں کا دفاع کرنے والا ہو، اور دفاع کرنے میں اگر مثلا کوئی نقصان ہو گیا ہے کسی چیز کو تو اس کا انتقام لینے والا بھی ہو۔ یہ حفیظ کے معنی ہے۔ ان سادہ معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی پوری کائنات کا نگران ہے، حفیظ ہے، اور اس کی نگہبانی میں ہر چیز ہے، اس کی گرفت میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کی مرضی سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جب جو چیزیں حق ہیں، جو سچائیاں ہیں، ان کا پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتے ہیں جب ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا یا رسول کی بات کا مذاق اڑاتا ہے یا رسول کا انکار کر دیتا ہے جبکہ تمام حجت ہو چکا ہو، حق بالکل دو ٹوک واضح ہو چکا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق کی حفاظت کی وجہ سے حق کو پامال کرنے والوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو اس کا ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ جو حفیظ ہوتا ہے وہ اس کے لیے وہ چیزیں حمیت اور غیرت کا مسئلہ ہوتی ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم ہی ہوتا رہے تو یہ خدا کی نعوذ باللہ خدائی پر حرف آتا ہے۔ اس لیے حفیظ صفت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر کوئی حرف نہ آنے دے، وہ ایسے انتظام کرے، ایسے طریقے سے معاملہ کرے کہ اس کا جو بھی اس کی غیور ہونا ہے، اس کی غیرت اور عزت ہے، اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ سارا حفیظ کے اندر ہے، اور حفیظ کی صفت کی وجہ سے اس کائنات میں خدا نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگرچہ ہمیں بعض اوقات یہ نظر آئے گا کہ مثلاً فلاں آدمی نے فلاں بیوہ کے زمینوں پہ قبضہ کر لیا چودھری صاحب نے، اور اس کو بیچاری کو گاؤں سے نکال دیا۔ اس طرح کے ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت خون ریزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، پوری کی پوری قوم کو آگ لگا کر جلا دیا، اس طرح کی چیزیں بہت ساری تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں، اس کا تعلق حفیظ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے چونکہ اس کائنات کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں بے شمار پہلو ہیں، اس میں آزمائش ہے، اس کا نظام چلانا ہے، اس کے اندر ظلم اور عدل کی ایک کشمکش کو برپا کرنا ہے، یہ سارے پہلو جو ہیں وہ خدا کی حفاظت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہونے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آزمائش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور کسی ایک آدمی کو کانٹا بھی چبھنے نہ دے حفیظ ہونے کی وجہ سے، تو آزمائش کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں اس طرح سے کہ وہ اپنے اس پوری حکیمانہ جو زندگی بنائی گئی ہے اس کو چلنے بھی دیتے ہیں، اس میں مداخلت اس طرح کی نہیں کرتے کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ آزمائش کے لیے اس کا پتہ نہ چلنا ضروری تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو حفیظ ہے یہ اس جامع معنی کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ حفیظ کا لفظ خدا کے نام کے طور پر نہیں آیا، بلکہ حفیظ علی کل شیء کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر کی نوعیت کا ہے، خدا کا ایک وصف تو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نگرانی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کو صفت کے معنی میں لیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ بطور اسم آ گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو علی کل شیء حفیظ کا مطلب ہے کہ کائنات کی کوئی چیز، چھوٹی بڑی، چھپی ہوئی، پوشیدہ، ظاہر، ہر چیز خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کی نگرانی میں ہے۔ اس کے بعد جو ہم آیتوں کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، لیکن پہلے احد اور صمد کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ احد کے معنی جو ہیں یہ دراصل واحد اور احد دو لفظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ واحد کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہمارا انگلش میں ون ہوتا ہے،
1 2 3 والا 1 یا ایک ہوتا ہے اردو میں. اور جو عہد ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں اکیلے کے، تنہا کے، یکتا کے، یگانہ کے ہوتے ہیں. یعنی عہد کا مطلب ہے ایسی ذات جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، ساجی، کوئی تعلق دار نہیں ہے، اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کے کام آنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ نیگیٹو معنی میں نہیں بول رہا. خدا کے لیے یہ صفات ہیں، اچھی صفات ہیں، کیونکہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ماں، بیٹے، بیوی، بچوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے ہاں، یہ اس کی ضرورتیں ہی نہیں ہیں، وہ اس سے بلند ہے. تو عہد کے اندر جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو بے مثل ہے. اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ساجیوں کی اور شریک داروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا کی صفت عہد ہے. وہ بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، منفرد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء میں جو بات کہی گئی. تو یہ عہد کے معنی ہے. واحد کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں، لیکن لفظوں کا فرق ہے کہ وہ ایک، اللہ ایک ہے، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے. اور اللہ یگانہ ہے، بے مثال ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کو کوئی کسی سہارے، دوستی، تعلق، خوراک، پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ بوڑھا نہیں ہوتا کہ اس کو بڑھاپے میں بچوں کی ضرورت ہو. یہ سارے اس کے اندر معنی ہیں. اس میں ایک بے نیازی کا مفہوم بھی ہے. بے نیازی کا مفہوم یہ ہے کہ مثلاً چونکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ جتنے مرضی فتنہ پیدا کر لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں ایک بے نیازی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. اس وجہ سے پھر ایسا لگتا ہے کہ خدا سب سے الگ تھلگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. خدا ہونے کے اعتبار سے، جیسا حفیظ کے لفظ میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. اسے وہ انتقام لیتا ہے جب کوئی اس کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. تو فساد کا بدلہ کب لیا جائے گا؟ جب اس کا وقت آئے گا، قیامت والے دن. لیکن جنہوں نے فساد پیدا کیا ان کا بدلہ لیا جائے گا. اب اس سورہ اخلاص میں چونکہ یہ عہد اور صمد دونوں آئی ہیں تو صمد کو بھی سمجھ لیجئے. صمد کے معنی اصل میں اس چٹان کے ہیں جو زلزلوں میں، طوفانوں میں، آندھیوں میں، دشمنوں کے حملوں میں اپنی جگہ قائم رہتی ہے. وہ رکاوٹ بھی بنی ہوتی ہے، وہ سہارا بھی بنی ہوتی ہے، خود قائم ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر آ کر پناہ لیتے ہیں. مثلا طوفان آ گیا تو اس کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے، جس طوفان کے الٹے رخ پر پناہ مل جائے گی. اس کے اندر کوئی غار ہے، اس کے اندر چھپ جائیں گے. دشمن نے حملہ کیا تو اس کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں ہم. پرانے زمانے میں پہاڑ رکاوٹ بنتے تھے فوجوں کے آنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے. لوگ قلعے اس کے اوپر بناتے تھے. تو چٹان کا یہ جو تصور ہے، یہی صمد کے اندر خدا کے لیے بھی بولا گیا ہے کہ خدا خود غیر متزلزل ہے، مضبوط ہے، قائم ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کو سہارا دینے والا ہے. وہ اس چٹان کی طرح ہے جس کے پاس لوگ آ کر سہارا لیتے ہیں. تو یہ صمد ہے. تو عہد کے اندر جو بے نیازی تھی اس کو صمد کا لفظ کم کر دیتا ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ گیا، وہ ہمارے ساتھ ہی ہے اور پناہ گزین اس کی طرف پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں. وہ سب کے لیے سہارا ہے، سب کے لیے سپورٹ ہے، سب کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک آشیانہ ہے، سب کے لیے ایک پناہ کی لینے کی جگہ ہے. یہ سارے صمد کے معنی ہیں. اب آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. جو ہم سورہ ہود کی 57 نمبر آیت ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان سے کہہ دو کہ میں نے تو جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا تم تک پہنچا دیا ہے، اور لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حفیظ ہے، محافظ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قانون رسالت کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو قانون رسالت کا یہ حصہ ہے کہ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، قوم کے اوپر بالکل دو ٹوک بات واضح ہو جاتی ہے اور قوم حق کو نہیں مانتی، رسول کو نہیں مانتی، نازل کردہ کتاب کو نہیں مانتی، لیکن اس کی سچائی اور حقانیت بالکل دو ٹوک ہو چکی ہوتی ہے، تو اب ایسا کرنے والے مجرم ہو جاتے ہیں. ان مجرمین کی سزا اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں، قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. قوم کو تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے سارے افراد ختم کر دیے جائیں اور ان کا علاقہ کوئی اور لوگ آ کر آباد کر لیں، یا
اسی قوم کے کچھ حصے کو برباد کر دیا جائے اور جو ان میں سے بچنے والے ایمان والے تھے ان کو بچا کر وہ علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے۔ تو اس تصور کو ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کے لانے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا حفیظ ہے، وہ اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی، اپنے حق جو اس نے دنیا میں قائم کر رکھے ہیں ان کے لیے پوری طرح نگران ہے۔ کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا جانتے بوجھتے، حق بات واضح ہونے کے بعد پھر وہ سزا دینے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حفیظ ہونے کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر یہ سارا نظام جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچاتے ہیں، گناہوں سے بچانے کے لیے بھی ایک نظام بنا رکھا ہے ہمیں، چونکہ وہ ہمارے حفیظ ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ سارے کے سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں، تو وہ رسول بھیجنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بھی حفیظ کی وجہ سے، جیسے اس آیت میں رسالت کا ذکر ہے، اسی طرح یہ بھی حفیظ کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں، پولیس بناتے ہیں، فوج بناتے ہیں تاکہ ظلم کرنے والوں کو روک سکیں، عدالتیں لگاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اسی حفیظ کی وجہ سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا کی 21 نمبر آیت ہے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے شیطان کو جو وسوسے ڈالنے کا اختیار دیا ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے اس کو وسوسے ڈالنے کا اختیار صرف اس لیے دیا ہے کہ تمہیں آزماؤں کہ تم آخرت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یقین کرتے ہو، اور یہ یاد رکھو کہ تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر حفیظ ہے۔ اب شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی کہ وہ ہمارے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو وسوسے سے زیادہ کام کرنے کی اس کو قوت نہیں دی گئی، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں ہونے دیا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یعنی ابلیس جو ہے، تو ابلیس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے اگر اندیکھا دشمن ہو، مثلا کوئی مجھے تھپڑ مارنا شروع کر دے فضا میں سے، تو میں اس کا دفاع ہی نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے، تو بس میں ہوا میں مکے چلا کے چلا جاؤں گا۔ تو اس طرح سے میں اس دشمن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو سامنے نظر نہ آ رہا ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو یہ قوت نہیں دی کہ زبردستی میرے ساتھ کچھ کر لے، یہ اس کی حفیظ ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ میری پوری طرح سے حفاظت کرے، ایسے چکر میں مجھے نہ ڈال دے کہ جہاں سے میں بچ کر نکل نہ سکوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے کی صلاحیت دی، اس سے زیادہ نہیں دی۔ تو ہر چیز کا وہ نگہبان ہے، ہمارا بھی نگہبان ہے، اس لیے شیطان کو یہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارا رکھوالا ہے، شیطان کو در اندازیاں کرنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ رکھوالا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور برائیوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس ضمیر، فرشتوں کی ایک سکینت جو نازل ہوتی ہے وہ، اور پورا ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنا رکھا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری رکھوالی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو جیسے ہی ہم برائی کرنے لگتے ہیں تو ہمارا ضمیر پوری قوت کے ساتھ ہمیں روکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں نیکی میں، توفیق میں، اور برائی سے بچنے کے لیے وہ ہمارے اوپر خدا کی طرف سے برہان بھی لے کر آ سکتے ہیں، جیسا سیدنا یوسف کے ساتھ ہوا۔ سیدنا یوسف جب زلیخا نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کمرے میں بند کر کے، تو وہ ایک غلام تھے، وہ ایک عزیز مصر کی بیوی تھی، آپ کے آقا کی بیوی تھی، تو زبردستی آپ کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کو، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کو بچائے ہوئے تھے، اس تقوی کو جب ٹوٹتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا تو خدا کی طرف سے مدد مانگی ہوگی، تو خدا نے ان کو وہ طاقت اور قوت دی کہ وہ کمرے سے بھاگ پڑے، اپنے مالکن کے حکم کا انکار کر دیا انہوں نے۔ یہ جو قوت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، تاکہ ہم بھی اگر جدوجہد کر رہے ہوں، شرط یہی ہے کہ ہم جدوجہد کرتے رہے ہوں۔ ہم اگر ڈھیلے ڈالے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرشتے بھی مدد نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں کہ برہان نازل کر دیتے ہیں، آدمی کو ایسی قوت اس لمحے میں دے دیتے ہیں کہ اس کا پورا ضمیر اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اور فرشتوں کی سکینت اور قوت ہمارے اندر آ کر ہمیں اکیلے دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ تو یہ انسان کی مدد کرنے کا کام بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفیظ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو مجرمین ہیں، شرک کر رہے ہیں، باتیں نہیں مان رہے، ان کو پکڑوں گا میں۔ تو حفیظ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی جن چیزوں کی حفاظت پیش نظر ہے ان پہ کوئی حملہ آور ہو رہا ہے تو ان پہ حملہ کرنے والوں کو سزا دے۔ تو اس اصول سے یہ سورہ شورا کی 6 نمبر آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ
اولیاء بناتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پوری طرح سے نگران ہے، یعنی ان دیوتاؤں کو بھی دیکھتا ہے جن کو خدا بنایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی جانتا ہے، اور ان کو بھی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، دونوں پکڑے جائیں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ اس کے بعد احد اور صمد کی جو صفات ہیں یہ سورہ اخلاص میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یکتا اور یگانہ ہے، احد ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں وہ بالکل منفرد ہے اپنی صفات اور صلاحیت میں، وہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتا، نہ باپ کا، نہ بیٹے کا، نہ بھائی کا، نہ رشتہ داری کا، اور بالکل الگ ہے، تنہا ہے۔ اور صمد ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، ہمیں پناہ دیتا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہم اس کی طرف پکارتے ہیں مشکلوں میں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ ہمارا سہارا ہمیں دیتا ہے۔ یہ آج کی صفات تھیں، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔